دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی آیت جو اپنی قوم کو سنائی ہے، یا حضور پر سب سے پہلے جو آیت کا نزول ہوا ہے، نماز کے حکم سے پہلے، روزے کے حکم سے پہلے، زکوٰۃ کے حکم سے پہلے، اور کسی حکم سے پہلے حضور علیہ السلام پر پہلی وحی کا جو نزول ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کہا گیا پڑھیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا تعارف جو پیش فرمایا، انما بعثت معلما، کہ میں ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور پڑھانے کے لیے آئے تھے، حضور تعلیم کے لیے آئے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ اگر اخلاق درست ہوں گے تو علم کی وجہ سے، کردار درست ہوگا علم کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا اور اچھی طرح یاد رکھیے گا، بہت معذرت کے ساتھ ہم لوگ ٹیچر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، سب کچھ بنا رہے ہیں، لیکن دین نہ پڑھانے کا انجام دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر بن کے بھی وہ سب کی بات نہیں کرتے، لیکن داستان سننے میں آتی ہے کڈنی چوری کی جا رہی ہے، آبرو پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم دین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نقلی دوائیں بیچی جا رہی ہے، اس لیے کہ علم دین نہیں ہے۔ ہمارے اسی گنبد و مینار کے شہر کے اندر جو ہے وہ نشہ عام ہو رہا ہے، علم دین نہیں ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نشے کا کاروبار وہی لوگ کرتے ہیں جو جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں، یا ایم ڈی اور نشہ وہی استعمال کرتے ہیں جو جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں؟ نہیں، بڑے بڑے مالدار گھرانے کے لوگ بھی نشے میں مبتلا ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، جو جھوپڑے میں رہتے ہیں ان کے عیب نظر آتے ہیں، اور جو محلوں میں رہتے ہیں ان کے عیبوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ اسی شہر میں کسی بہت بڑے مشاعرے میں کسی نے پڑھا تھا یہ شعر کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، پڑھے لکھے ہونے کے بعد، دنیاوی ایجوکیشن کے بعد، صرف اس لیے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کا خوف نہیں آیا کہ ان لوگوں نے دین نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا۔ ایک داستان میرے نظروں سے گزری، شہر کا نام نہیں لوں گا۔ استاد اور شاگرد کا تعلق باپ بیٹے کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ بھی باتیں کانوں تک آئی کہ ٹیچر نے اپنی شاگردہ کے ساتھ بدی کا ارادہ کیا، بدکاری سے گزر گیا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیاوی علوم تو ہے مگر مذہب کا علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر مذہب کا علم ہوتا، قرآن اور حدیث کا علم ہوتا، تو اس کی نگاہ میں یہ آیت ضرور ہوتی، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر علم دین ہوتا، قرآن پر نظر ہوتی، تو اس کے علم میں یہ آیت ضرور ہوتی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ اگر اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات ضرور ہوتی، یہ آیہ کریمہ ضرور ہوتی، اللہ اکبر، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تم پر جو ہے، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، خدا کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ اللہ اکبر، اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ میں تنہائی میں اپنی شاگردہ کے ساتھ اگر منہ کالا کر رہا ہوں تو اللہ رب العزت